الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیسی خیریت ہے آپ لوگوں کی؟ سب بخیر ہیں؟ ماشاء اللہ. تو الحمد للہ رمضان کریم کی آمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، احسان ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو متعلقین ہیں، ہمارے جو متعلقات ہیں، ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تمام الحمد للہ اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ دکھ رہا ہے. رمضان کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے گفٹ ہے، عنایت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ مہربانی ہے نا. یہ مہینہ کوئی بھی عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادت فرض کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے تحت فرض کیا ہے. اور یہ جو صوم ہے، جو روزہ ہے، جو رمضان کریم میں فرض کیا گیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم کو بھوکا رکھنا تو مقصود ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم کو بھوکا رکھ کر کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی قحط سالی ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی غلہ جمع کرنا چاہتا ہے نا. کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے تحت ہم روزہ رکھتے ہیں. اور اس مقصد کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہی کی ہے نا. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، روزہ کی فرضیت تمہارے اوپر ہوئی ہے ویسے ہی کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرضیت ہوئی تھی، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا. مقصد کیا ہے؟ اس فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہی مقصد ہے روزے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے کا کیا مقصد ہے؟ تقوی مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تقوی کیا ہے؟ تقوی کی وضاحت آپ نے کئی بار سنا، ابی بن کعب کی جو اثر ہے اس سے بھی سنا آپ نے. تقوی کا مقصود کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے نا. صیام کا مقصد کیا ہے؟ صیام کی فرضیت کا تقوی ہے. اور تقوی کی وضاحت جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ الخوف من الجلیل، جلیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ. جلیل کون ہے؟ بزرگ ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھانا، یہ تقوی ہے. خوف کھانا کا کیا مطلب ہے؟ خوف کھانا کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان برائی کا ارادہ کرے، جب بھی انسان کے دل میں برائی آئے ہے نا، جب وسوسہ آئے، جب انسان کی چاہت ہو برائی کرنے کی، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ کون ذات ہے؟ وہ ذات ہے بصیر. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر ٹائم دیکھتا ہے. وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ باریک بھی ہے. وہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے نا، دلوں کے راز کو جانتا ہے. تو ایسی ذات جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اس ذات کے سامنے ہم رہتے ہیں، اس ذات کے انڈر میں رہتے ہیں، تو ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے اندر تقوی کی صفات پیدا کرے. برائی کرتے وقت ہم سوچیں کہ ہم ہمارے رب کے سامنے ہیں، وہ بصیر ہے، وہ ہم کو دیکھتا ہے. پلس یہ ہے کہ دو کرامن کاتبین ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو کرامن کاتبین ہیں، دو مقرر فرشتے ہیں جو عتید ہے، بالکل تیار ہے، مستعد ہیں. اور جو بھی الفاظ، جو بھی باتیں، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، جو بھی باتیں نکلتی ہیں، اس کو لکھنے کے لیے، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. تو ہم کو یہ ہمہ وقت یاد رکھنا ہے. اور اس روزے سے یہی مقصود ہے
کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک مومن جو ہے، ایک ایمان والا، اس کو معلوم ہے کہ روزہ کا مقصد کیا ہے۔ روزہ کا مقصد آپ دیکھیے حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا اور جہالت کو نہ چھوڑے، ناواقفیت والی باتوں کو نہ چھوڑے، تو کھانے پینا چھوڑنا مقصود نہیں ہے۔ تو جب ہم جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی غلہ جمع نہیں کرنا ہے، کوئی قحط سالی نہیں آنے والی ہے، اللہ کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کا مقصود ہے تقوی، ہے نا؟ جب ہم نے جانا یہ چیز، تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم تقوی کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب برائی کرنے کا ارادہ کریں گے تو ہم یاد رکھیں گے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور 2 کرامن کاتبین ہیں جو مقرر فرشتے ہیں، وہ لکھنے کو تیار ہے۔ اور جہل کو یہاں پر سمجھیے، جہل کس کو کہتے ہیں؟ جہل کہتے ہیں ناواقفیت۔ ناواقفیت کیا ہے؟ یعنی علم اس کو کہتے ہیں جس پہ بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جیسے ہم صلاۃ ادا کر رہے ہیں وہ علم ہے، ہم شراب نہیں پی رہے ہیں وہ علم ہے، لیکن اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جہالت ہے، کیونکہ ہم کو علم نہیں آ پایا صحیح سے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جہالت ہے وہ، ٹھیک ہے؟ جو بھی نافرمانی کر رہے ہیں، جہاں بھی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ جہالت میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ والجہل بہ، تو جہالت کیا ہے؟ ناواقفیت کیا ہے؟ اسلام کے خلاف عمل کرنا جہالت ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کرنا جو ہے وہ جہالت ہے، وہ ناواقفیت ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی اللہ رسول نے حکم دیا ہے اس کے خلاف عمل کرنا جہالت ہے۔ تو ہم کو یاد رکھنا ہے یہ چیز۔ اور ہم علی رضی اللہ عنہ کے مفہوم کو سمجھ رہے تھے تقوی کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ الخوف من الجلیل، بڑے یعنی جلیل سے خوف کھانا، اور قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا، تو یہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، جب بھی برائی کرنے لگے قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو اہم پوائنٹ ہے، جس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کم پہ قناعت کرنا، قلیل سے قانع ہو جانا، اقناع من القلیل، قلیل سے قانع ہو جانا، کم پہ قناعت کرنا، یہ تقوی ہے۔ آج جو تقوی کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے جو چیز، وہ کیا چیز ہے؟ وہ مادیت ہے، وہ مادہ پرستی ہے، وہ ہمارا حرص ہے، ہمارا لالچ ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی لالچ ہو، چاہے وہ صحت کی لالچ ہو۔ صحت کے لیے خواہش ہونا اچھی بات ہے، احتیاط کرنا اچھی بات ہے، لیکن لالچ اور حریص ہونا جو حرص کے دائرے میں آتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آج ہم قناعت نہیں کر رہے ہیں، خاص طور سے مال کے سلسلے میں، مطلب وہ جو حلمی مزید ہے، حلمی مزید یعنی مزید آ جائے، مزید آ جائے، اس کی خواہش نے ہم میں سے اکثر کو اور زیادہ تر کو بے چین کر رکھا ہے۔ حالانکہ کم پیسے میں ہمارا رہنا سہنا کھانا پینا سب کچھ اچھے سے ہو جاتا ہے نا؟ اور بہت بار بہت پیسہ ہونے کے باوجود لوگ صحت مند نہیں رہتے، پرسکون نہیں رہتے، دل کا سکون نہیں رہتا ہے، خوشیاں نہیں رہتی ہے۔ تو تقوی یہ بھی ہے کہ جو ہمیں میسر ہو ہم حلال روزی کے تلاش میں رہے، اور جو ہمیں میسر ہو اس پہ ہم قانع ہو جائیں، یہ بھی تقوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزہ فرض کیا ہے اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ تقوی کا حصول ہے نا؟ تو جب بھی ہم برا دیکھیں یا برا دیکھنے کا ارادہ کریں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا خوف آنا چاہیے، ہم کو تقوی کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ جب بھی ہم برا سننے لگیں، ہے نا، بری مجلس میں جائیں، بری بات سننے، تو اس وقت ہمیں اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ جب بھی ہمارے دل میں برا خیال آئے، کسی کے بارے میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، تو ہم اپنے دل کی صفائی کریں، ہے نا؟ اور سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ پہ ہمارا زور ہونا چاہیے سب سے زیادہ۔
اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جو اوامر اور نواہی ہے، اللہ کی جو کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تعظیم کیا ہے ان کو عظیم سمجھنا ہے نا، یہ دل کی صفائی ہے نا، دل کو بہتر کرنا ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو عزت دی ہے ان کو عزت دینا، اللہ نے جن کی توہین کی ہے اس کو توہین سمجھنا، جیسے اللہ نے شراب کو حلال نہیں کیا، حرام کیا، تو اس سے ہم کتنا کراہیت محسوس کرتے ہیں، شراب سے تو محسوس کرتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں سے محسوس نہیں کرتے ہیں، تو ان بہت ساری چیزیں جن سے ہم محسوس نہیں کرتے ہیں ان سے بھی ہمیں کراہیت ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دلوں کی صفائی، دلوں کا تزکیہ، دلوں کی تطہیر، یہ مقصود ہے روزے سے۔ اچھا، یہ تو دل کی بات ہوئی، جسمانی صفائی بھی مقصود ہے روزے سے، ہے نا، جسم کی صفائی بھی مقصود ہے۔ روزہ جو ہے آپ نے بہت جگہ طبی لحاظ سے بھی سنا ہے کہ فاسٹنگ جو ہے یہ کیا ہے، پیوریفائڈ ہوتا ہے، اس سے ہمارا جسم، ہمارا باڈی جو ہے یہ ہماری باڈی کو فلٹر کرتا ہے، کلین کرتا ہے نا، صاف کرتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کی صفائی ہوتی ہے نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم روزے میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، تو ہم کھانا پینا اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے، یعنی جسم کی صفائی، دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی جو صفائی مقصود ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوتا، جبکہ ہم کو خیال رکھنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ لوگ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اس بار اس رمضان کو جو ہے نا دل کی صفائی تو کریں گے ہی، اور جو بری عادتیں ہیں اس میں سے ایک دو تو ارادہ کر ہی لیجئے کہ اس کو چھوڑنا ہے، اور یہ جو اچھی عادت ہے اس کو اپنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارادہ کریے کہ روزے کا جو مقصد ہے جسم کی صفائی، جسم کو کلین کرنا، وہ بھی ہم کو کرنا ہے۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ ہم جو ہے افطار میں اتنا زیادہ انتظام کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تراویح کے بعد یا تراویح سے پہلے الگ الگ ہر جگہ ہوتا ہے ماحول، تو کھانے کا انتظام فوراً، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا جسم جو ہے مزید گندا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادات متاثر ہوتی ہیں، روزے کا جو اصل مقصد ہے نا، عبادت میں مشغول ہونا، اور عبادات کا ثواب جو رمضان میں بڑھ جاتا ہے نا، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم زیادہ تر کھانے پکانے میں ہم خواتین جو ہیں لگی رہتے ہیں، دعوتوں میں رہتے ہیں، دعوت دینا، اطعام الطعام، یہ ایک اچھی صفت ہے، ہونا چاہیے یہ بھی، لیکن سب چیز ایک حد میں ہونا چاہیے، ایک دائرے میں ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کھانا پینا جو ہے ایک وہ بنائے، روٹین بنائے پہلے سے آپ لوگ کہ کتنا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ افطاری میں فروٹس رکھنے، کبھی بنا لیا پکوڑی، کبھی بنا لیا چنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگ کریں۔ اور کھانا مطلب کس طرح سے رکھنا ہے، سحری میں بھی ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، تاکہ یہ کہ روزہ جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے۔ خواتین، بہت ساری خواتین جو ہے روزے کا مقصد سمجھتی ہیں رات بھر جاگنا، کھانا بنانا طرح طرح کا، اور پھر صبح میں دن بھر سوئے رہنا، ٹھیک ہے، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ اس سے جو ہے ہمارے روزے کا ثواب بھی فوت ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کی بھی صفائی نہیں ہوتی، روزے کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا، دل کی صفائی بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کہا کہ روزہ جو ہے اس سے اللہ کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہوتا۔ اللہ کیوں آپ کو تکلیف دینا چاہے گا، ہم کو کیوں تکلیف دینا چاہے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول، یہی مقصد ہے، اور جسم کی صفائی۔ تو اس مقصد کو ہمیں سامنے رکھنا ہے اس روزے میں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تربیت کرتا ہے روزے سے، یہ سارے مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، دل کی صفائی، جسم کی صفائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے کہ ہم بھوکا رہ کر غربا کا، مساکین کا، جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا ہے، ان کا احساس کریں، ہے نا، ان کا احساس کرانا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوتا ہے۔ تو ہم جب اتنا کھائیں گے پیئیں گے، اور ہمارا یہ روزہ کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے نا، مسلمان محلوں میں جائیے تو وہاں بازاروں میں اس طرح سے رونق لگی رہتی ہے پورے رمضان کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ سعودی عربیہ میں جائیے آپ، مساجد میں، وہاں کی مساجد میں جائیے، معلوم کریے وہاں کی مساجد میں رونق ہوتی ہے۔
رات رات بھر لوگ عبادت کرتے ہیں. تو اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے رمضان کریم میں کہ مساجد میں رونق ہونی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بازاروں میں رونق ہوتا ہے رمضان کریم میں، ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ کھانے پینے کا مہینہ آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کا غربا کا احساس کرنا ہے نا. ان کی غربت کو سمجھنا ہے، یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کرتا ہے عبادت کے لحاظ سے بھی، ہے نا، کہ ہم جو صلاۃ ادا کر رہے ہیں، چونکہ صلاۃ کی اہمیت بڑھ رہی ہے، نوافل ادا کر رہے ہیں، دیگر اذکار پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے ہم اپنی تربیت کریں اور یہ ساری چیزیں ہم سالوں بھر جاری رکھیں، یہ مقصود ہے روزہ سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. لیکن رمضان کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا عالم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالریح المرسلہ کی طرح ہو جاتے تھے، یعنی تیز و تند آندھی کی طرح ہو جاتے تھے. یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہوتا تھا. تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ سخاوت کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال سے عید کے موقع سے، رمضان کے موقع سے اپنے غربا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، جو فقراء ہے ان کا خیال رکھیں، جو رشتہ دار ہیں غریب ان کا خیال رکھیں، جو ادارہ وغیرہ ہے جو مالی لحاظ سے بحران کا شکار ہے ان کا خیال رکھیں. تو یہ بھی ہم کو کرنا ہے کیونکہ اس مہینے میں اس کی اہمیت ثواب کے لحاظ سے، ویسے تو صدقات و خیرات، زکوٰۃ کا سالوں بھر اس کی اہمیت ہے، ہر ثواب کا، ہر عبادت کا، لیکن اس مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس مہینے میں نازل ہوا ہے نا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے قرآن کریم کا جبرائیل امین آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ کراتے تھے قرآن کریم کا. تو اس مہینے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے نا، اسٹارٹنگ ہوئی ہے. تو رمضان کریم کا گہرا تعلق ہے قرآن کریم سے. قرآن کریم جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا ہے، تو اس کا ثواب تو ساری عبادت کا ہے ہی، لیکن قرآن کریم کا گہرا تعلق ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم سے خاص دوستی کریں اس مہینے میں، اس کے معانی کو، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہے ہمارا، ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ ایک میسیج ہے. اللہ نے اس سے اہل عرب کو خطاب کیا ہے، اہل عرب کو خطاب کیا تو عربی میں خطاب کیا ہے نا. اہل عرب کو خطاب کیا تو اللہ نے فارسی اردو میں نہیں کیا، عربی میں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھانا مقصود تھا. اب ہم تو عربی ہیں نہیں، تو ہم کو قرآن کریم جو ہے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے. ہم جو بہت دعوے دار ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے، تو ہمیں تو اپنے رب کی باتیں سمجھنے کی خواہش ہونی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر. اگر ہمارا کوئی محبوب ہمارے لیے کوئی لیٹر لکھے گا، ہمارا خط لکھے گا، تو کیا ہم اس کو سمجھے بنا رکھ دیں گے؟ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے جو خواتین ہوتی تھی، ان کے بیٹے، ان کے ہسبینڈ وغیرہ خط لکھا کرتے تھے، تو ان کو خط پڑھنے نہیں آتا تھا، تو وہ آس پڑوس میں جاتی تھیں کسی سے اور خط پڑھواتی تھی. جب موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا، ہے نا، تو سمجھتی تھی جا کے خط کیا ہے، خط میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے، کلام ہے. تو ہم سب کو اللہ کا میسیج سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں ہدایت آئے، تاکہ ہماری زندگی میں روشنی آ سکے.